وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعات. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب ربنا وترضى عدد ما تحب ربنا وترضى. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم فترتان: فترة الجهل وفترة الدنيا. أنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، فإذا ظهر فيكم فترة حب العيش ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله، القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور دوستوں، حق تعالی شانہ محض اپنے لطف و کرم سے ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور صرف ان کی رضا کا اور ان کے مبارک دین کے ہماری زندگی میں داخل ہونے کا اور عالم انسانیت کی ہدایت کے پانے کا اپنے کرم سے اس کو ذریعہ فرمائے. اغراض سے اور آدمی کی جھوٹی جذبات سے اور وصیت سے زندگی کے نفسانی تقاضوں سے اللہ پاک ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے اور اس کا استحضار حق تعالی شانہ موت تک ہم کو نصیب فرمائے. اس لیے کہ دین کی جو محنتیں ہیں اور دعوت اللہ کے جو تقاضے ہیں اور ایمانی محنت کا جو مزاج ہے وہ اس کی بنیاد اللہ کی ذات عالی کی رضا کے علاوہ کوئی اور چیز مقصود نہیں ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور رضا الہی کی بنیاد یہ ہے کہ یہ زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق بن جائے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اللہ پاک کی مرضیات کا مظہر ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق چلنے کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یہ انسان اپنی زندگی میں اپنے نبی کو، انبیاء کے امام کو، کونین کے سردار کو، آقا نامدار کو، تاجدار نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو اپنی زندگی میں اسوہ بنا لے اور اسی کو معیار بنا کر اپنی زندگی میں سامنے چلتے رہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنی حیات طیبہ کا کیا نمونہ پیش کیا. خواہشات دنیا کو اپنا میدان محنت بنایا یا ان کے اندر کی مردار اور حقیر تمناؤں کو اپنی زندگی کا مطلوب بنایا، یا ان بدی سامانوں کو جمع کرنے پر اپنی امت کی محنتوں کو مرکوز فرمایا، یا پھر ان ساری چیزوں کو قربان کر کر ایک اللہ کی بڑائی کو، ان کی عظمت کو، ان کی قدرت کو، ان کی کبریائی کو، ان کے فیصلوں کو اور ان کے جلال و جبروت کو دل و دماغ میں بسانا اور ان کے فیصلوں پر راضی رہنا اور ان کی آسمانی مددوں کو زمین پر اتروانا. اس راستے پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے چھوٹے اور بڑوں کو، مردوں اور عورتوں کو، غریبوں اور امیروں کو، اور بچوں اور بوڑھوں کو، اور جوانوں اور کمزوروں کو، ہر ایک کو اس محنت میں کھڑا کیا کہ تمہاری محنت اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کو راضی کرنے والی بن جائے اور ان کی رضا کو سامنے رکھ کر تم اپنی زندگی کو گزارنے والے بن جاؤ. ہر زمانے میں اپنے اپنے محدود طبقات میں انبیاء علیہ السلام کا میدان محنت یہی رہا، اور اب قیامت تک آنے والے تمام طبقات میں، تمام زمانوں میں، تمام مکانوں میں اور تمام مقامات کے لیے اللہ کے پاک نے جو معیار کامیابی کا اور جو معیار زندگی کے اندر اللہ کی مددوں کے اترنے کا اور جو معیار ان کی معیت کے حاصل ہونے کا اور جو معیار غیبی مددوں کے ظاہر ہونے کا اور جو معیار آدمی کی زندگی کو بلندی سے نکال کر اونچے اور بلند مقامات پر پہنچا دے اور پستی اور زوال کے ہر راستے سے اس کی زندگی کی حفاظت کا سامان فرما دے،
اس کے لیے صرف اور صرف ایک ہی راستہ مقرر کیا. اسی لیے کہنے والے اہل حق نے ان باتوں کو اعلان ببانگ دہل اس بات کا اعلان کر دیا کہ اگر کسی آدمی کے ہاتھ میں قارون کی طرح دولت ہو اور فرعون کی طرح سلطنت ہو اور قوم سبا کی طرح باغات ہو اور قوم شعیب کی طرح اگر ان پر تجارت کی منڈیوں پر ان کے قبضے ہوں اور ابو جہل اور ابو لہب کی طرح سرداریاں ان کے قبضے میں ہوں اور ان کی زندگی کے اندر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حیات نہ ہو تو یہ سارے انسان ساری چیزوں کے باوجود دنیا میں بھی نامراد ہوں گے اور آخرت میں بھی رسوا اور ہمیشہ کے لیے برباد ہوں گے. کامیاب اور صرف وہی ہوں گے جن کی زندگی میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسوا ہو اور وہ طرز زندگی ہو جو اللہ کی مرضیات کا مظہر بنا ہوا ہے. اللہ کے نبی ہیں، انبیاء کے امام ہیں، کونین کے سردار ہیں، اور آپ سے بڑھ کر زمین پر علوم نبوت کا اور علوم الہی کا کوئی حامل بھی نہیں ہے، اور آپ سے بڑھ کر اللہ کی ذات عالی کی نگاہ مبارک میں آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کوئی اور زیادہ محبوب بھی نہیں رہا. ان ساری چیزوں کے باوجود آپ بیٹھے نہیں رہے اپنی جگہ پر یہ کہہ کر کہ میں اتنا مقدس بنایا گیا ہوں، آؤ اور مجھ سے اپنی زندگی کی تربیت کا سامان کرو، آؤ اور مجھ سے حق اور ناحق کو پہچانو، آؤ اور مجھ سے جائز اور ناجائز کے طریقے کو پہچانو، اور آؤ اور مجھ سے حلال و حرام کے فہم کو پاؤ. بلکہ بے طلب بندوں میں جانا اور بے غرض بن کر ان میں داخل ہونا اور ان کی زندگی کے اندر ان کی ذات سے کسی اپنے غرض کو مقصود نہیں بنانا، اور اس بات کے لیے ماں سے زیادہ بے چین اور انسانیت سے سب سے زیادہ بے قرار بننا کہ اللہ کا یہ بندہ جہنم کے شوروں سے بچ جائے، دنیا میں خدا کے غضب سے محفوظ ہو جائے. اس کے لیے گلی گلی اور کوچا کوچا جانا، میلے اور ٹھیلوں میں جانا، مینا کی وادیوں میں جانا اور عرب کے صحرا ریگستانوں میں جانا، یہ وہ آپ کا مبارک اسوا ہے کہ جس نے قیامت تک کے لیے ایک معیار مقرر کر دیا کہ ایمان والے کے ذمے ایمان کی دولت کو بانٹنا اور ایمان کے تقاضوں کو پہچان پانا اور ایمان کے مطالبات پر انسانیت کی زندگی کو چلانے کا معاشرہ بنانا اور اس کے لیے انسانیت کو جان و مال کے جھونکنے کے مزاج پر ڈالنا، یہ گویا اس امت کا خبیر بنایا گیا. اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ان محنتوں کے اوپر قیامت تک کے لیے کھڑا فرمایا تاکہ اس بات کا پتہ چل جائے کہ ایمان والوں کی زندگی کی بنیاد کیا ہے اور ایمان والا راستہ کیا ہے. دنیا میں زندگی گزارنے کے مختلف راستے ہیں، دھوکے کا راستہ بھی ہے، حقیقت کا راستہ بھی ہے، اور آدمی کے مشاہدے کا راستہ بھی ہے، مغیبات کا راستہ بھی ہے. آدمی کا عارضی اور وقتی تقاضوں کی تکمیل کا راستہ بھی ہے اور دائمی اور ابدی راحتوں کو پانے کا راستہ بھی ہے. مختصر یہ کہ دو راستے دنیا میں زندگی گزارنے کے ہر زمانے میں رہے اور قیامت تک رہیں گے. ایک راستہ اپنی خواہشات کی اور نفسانیت کی بنیاد پہ چلنے کا اور دوسرا راستہ احکامات پر اور اللہ کی مرضیات پر اپنی زندگی کے گزارنے کا. اب نبیوں کا نعرہ اپنے اپنے زمانے میں اور امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا نعرہ قیامت تک آنے والے طبقات اور ماحول میں ایک ہی رہا کہ زندگی اللہ بناتے ہیں اور اپنی قدرت سے بنائیں گے. لہذا اپنی زندگی کو تجارت کے راستے پر، ملازمت کے راستے پر، خواہشات کے راستے پر، معاشی محنتوں کے راستے پر کامیابی کی بنیاد پہ ہرگز مت ڈالو. یہ جتنے راستے دنیا میں دیے گئے یہ راستے اللہ رب العزت کی ربوبیت کی ترجمانی کے لیے دیے گئے، یہ خدا کی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے دیے گئے. یہ اس لیے نہیں دیے گئے کہ آدمی انہی کے اوپر قناعت کر جائے اور انہی کے اوپر رائے ٹپکا لے اور اسی رتی سامان کو اپنی زندگی کی عزت و ذلت کا معیار بنا لے اور اسی مردار دنیا کی تمناؤں کو اپنی زندگی کا پیمانہ مقرر کر لے، بلکہ یہ ساری چیزیں اس بنیاد کے اوپر رہی کہ اسے اللہ کے دین کے لیے استعمال کرو اور اللہ کی امانت سمجھ کر ان کی دی ہوئی جان اور مال کی زبردست امانتوں کو جھونک دو اور مرضیات الہی کے اوپر اس کو تم استعمال کرنے والے بن جاؤ. تو لیکن مصیبت یہ ہے کہ معاشرے اور ماحول کے بگاڑ کی وجہ سے ہماری سوچ بھٹک گئی اور ہماری نگاہیں بچل گئیں اور ہمارے جذبات پھسل گئے اور ہمارے پیمانے زندگی کے بدل گئے اور ایسے بن گئے کہ آدمی غیروں کو دیکھ کے مرعوب ہونے لگا اور حالات کو دیکھ کے ان سے شکست خوردہ ذہنیت کے اوپر اپنے آپ کو سپرد کرنے لگا اور اسی معاشرے میں گھل مل کر اپنی زندگی گزارنے کے دھوکے میں پڑ گیا. تو سب سے بڑا زوال یہ ہوا کہ دعوت اللہ کی محنت کو حق سمجھنے کی نعمت سے یہ محروم ہو گیا. یعنی محرومیت صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی کو موت کے بعد پتہ چلے گا
یہ جنت سے محروم ہوا، اللہ کی رضا سے محروم ہوا، مغفرت سے محروم ہوا. یہ دیکھیے جو اللہ کے عذاب ہیں اور اللہ کے فتنے ہیں جو اس دنیا میں آتے ہیں اور انسانوں کی زندگی کے اوپر تسلط کر جاتے ہیں، ان کی پیشن گوئی بھی کسی اور نے نہیں، خود دو جہاں کے سردار آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، جس کے اندر ایک بات اس بات کو ظاہر فرما دیا کہ جب تم تقوی کے بجائے مال کو بنیاد بناؤ گے تو اس کے نتیجے میں تم فتنوں میں اور اللہ کے عذاب میں جکڑ دیے جاؤ گے. اور وہ اللہ کا عذاب اور فتنے جو ہوں گے اس کی علامتیں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا دی، اور باب الفتن کے احادیث میں اس کی پوری تفصیلات لکھ دی گئی، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ نے ان باتوں کو فرمایا کہ اللہ کے فتنوں میں مبتلا ہونے کی علامت یہ ہوگی کہ حق بات تم کو ناگوار گزرنے لگے گی، حق کی صحبتیں تمہاری زندگی میں بوجھ بن جائیں گی، مسجدوں میں جی لگنے سے تم کو وحشت ہو جائے گی، بازاروں کی رغبت تمہاری طبیعتوں میں آ جائے گی، اونچے اونچے مکانوں کی تمنا تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی. اور جب یہ ہوگا تو اس کی نحوست سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو تم چھوڑ بیٹھو گے، نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا جو اس امت کا سر امتیاز تھا وہ اس سے ختم کر دیا جائے گا. اب آج آدمی دیکھ لے تو سمجھ میں آئے گا کہ نگاہیں دعوت سے بیگانہ ہو گئی، حق کو پہچاننے سے اجنبی بن گئی، اپنے اپنے راستے سے قناعت کرنے لگ گئے، اور یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی کہ اس امت کا کام کیا تھا اور کس بنیاد پر اس امت کو دین کی محنت اور ایمان کا راستہ دیا گیا، اور جس کے نتیجے میں یہ امت بے دریغ اور لگاتار اور مسلسل اپنی جان اور مال کو اللہ کے راستے میں لگاتی رہی، اور اس لگانے کے راستے پر اس امت کو ڈالا گیا، اور آخر میں دھمکی بھی کسی اور نے نہیں اور یہ وعید بھی کسی اور نے نہیں بلکہ سب سے زیادہ شفیق اور مربی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی باب الفتن میں بیان کر دی، جس کا خلاصہ یہ کہ جب یہ حال تمہارا ہوگا تو طاقت دعا کی چھین لی جائے گی، عبادتوں کی لذت لوٹ لی جائے گی، اور تم اللہ کی نگاہوں میں بے وزن قرار دیے جاؤ گے، اور دنیا کے اندر تمہارے اوپر ایسے بے رحم انسان مسلط کر دیے جائیں گے جن کی نگاہوں میں تمہاری شفقت اور محبت ختم ہو جائے گی، اور تمہاری زندگی کی عزت و آبرو ان کے ہاتھوں لوٹی جائے گی، اور اتنی لوٹے گی کہ یہ امت سے سمجھے گی کہ اب لٹتے لٹتے اب انتہا کو پہنچ گئی اور اگر سطح کے اوپر آ گئی. اب یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ چیزیں آدمی کی زندگی کے اندر شاید اب آخری ہیں، اب اس کے بعد کوئی اور فتنہ نہیں آئے گا، لیکن انہی حالات کے اندر ابھی امت ایک فتنے سے سمجھنے نہیں پائے گی کہ دوسرے فتنوں کے اندر یہ مبتلا کر دی جائے گی، اور پے در پے اس کے اوپر حملوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا کہ یہ ایک سے نہیں سمجھے گی کہ دوسرے کے اندر آئے گی، یہاں تک کہ حق تعالی شانہ کی پاک ذات نے حدیث قدسی کے اندر قسم کھا کے اعلان کیا جب تم دین کی محنتوں اور دعوت اللہ کی فکروں سے اپنی زندگی کو بے فکر بنا لو گے اور خواہشات دنیا پہ راضی ہو جاؤ گے تو فی ہدف تو لأوتین لهم فتنة يسير الحلیم فیہا حیران، اور کما قال اللہ تبارک و تعالی میرے عزت کی قسم میں تم کو ایسی مصیبتوں میں مبتلا کر دوں گا کہ اگر امت کے حلیم اور بردبار لوگ تم کو نکالنا بھی چاہیں گے تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ان کو نجات کا سرا ہاتھ لگنے نہیں دوں گا. یہاں تک کہ اس امت کی بربادی کا اعلان اللہ کی طرف سے کیا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی اللہ کرے کہ اللہ پاک دعوت اللہ کو دل کی گہرائیوں میں اتار دے اور حق کو ہماری زندگیوں میں بسا دے. بھائی حلقہ مشیر آباد سے ناندیڑ جانے والی جماعت کے ساتھی فوراً اوپر کمرے میں آ جائیں، ان کی بس کا وقت ہو گیا ہے، ان حضرات کو جانا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اصل یہ کہ آدمی اپنی زندگی کے اندر اس دعوت کو اپنی زندگی کا مزاج بنا لے اور دعوت اللہ کو اپنی زندگی کا ذوق بنا لے. وقال حضرت مولانا سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یوں فرمایا کہ ایسا مزاج بنا اور اتنی محنت دعوت پر اپنی جان و مال کی چھڑکو اور اتنا یقینی عمل کے ساتھ بٹھا لو کہ دنیا میں جتنا دین آیا وہ دعوت کے راستے سے آیا، اور جتنا دین نظر آ رہا وہ دعوت کے راستے سے نظر آ رہا، جتنا تقویٰ آیا وہ دعوت کے راستے سے آیا، جتنے مساجد کا وجود آیا وہ دعوت کے راستے سے آیا، جتنے مدارس کا ظہور ہوا وہ دعوت کے راستے سے ہوا، جتنے خانقاہیں اور حق طلب بزرگ اس دنیا میں نظر آئے وہ دعوت کے راستے سے نظر آئے. جب تک نگاہوں کے اندر دعوت کا نور نہیں تھا بڑے بڑے اہل اللہ اس سرزمین پر آ کر چلے جاتے، لیکن انسانیت کا بڑا طبقہ ان کی خیر سے محروم رہتا اور ان کے خیر کو نہیں پہچانتا. تو دعوت کے راستے کا صدقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت میں ایمان کے اثرات دیتے ہیں، آخرت والے جذبات دیتے ہیں، حق پرست انسانوں کی قدر و قیمت دیتے ہیں،
اور اپنی زندگی کو منشاء عبادت اور منشاء ہدایت پر لگانے والی توفیق دیتے ہیں۔ تو اس راستے پر مزاج بنانا کہ آدمی کی زندگی کا مزاج اللہ کی رضا کا بن جائے اور دین اور ایمان کی محنت کا بن جائے اور عزت رضا الہی کے اوپر یہ زندگی آ جائے کہ خوشی میں بھی اللہ سے راضی ہو، غم میں بھی اللہ سے راضی ہو، آدمی حالات کے مواقفت میں بھی اللہ سے راضی ہو، حالات کی مخالفت میں بھی اللہ سے راضی ہو۔ اسی لیے اللہ کے نیک بندوں نے ان باتوں کو صاف فرما دیا کہ یاد رکھو، حق جب بھی آتا ہے تو ناگواریوں کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے اور انجام خوشگوار بنتا ہے، اور باطل جب بھی آتا ہے تو خوشگواری کے ساتھ آتا ہے اور انجام اس کا ناگوار اور نامراد بنتا ہے۔ تو آدمی اس کی ابتدائی خوشگواری کو دیکھ کے دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ اب مزاج یہ بنے کہ آدمی اللہ کی رضا کی بنیاد پر زندگی گزارے۔ اس سطح تک اس مزاج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا کہ حضرت سعید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گویا عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے دعا بھی کی، آپ نے ہمت بھی بڑھائی اور فرمایا سعید اللہ تمہیں شفا دے دیں گے اور اس بیماری سے تم کو صحت ہو جائے گی، لیکن آگے کی ایک بات یاد رکھو، ایک زمانہ آئے گا کہ تمہارا بڑھاپا تمہیں خود مجبور و معذور کر دے گا، بیماریاں تم کو سر سے لے کے پیر تک گویا اس کے اندر گھیر لے گی، بیماریوں کی شدت اتنی ہوگی کہ اس کی انتہا میں تمہاری نگاہیں سرد ہو جائے گی اور تمہاری بینائی ختم ہو جائے گی اور تم اندھے بن جاؤ گے۔ بتاؤ اس بے چینیوں کے اندر تمہارا کیا معاملہ ہوگا اور تم اللہ کے ساتھ اپنی زندگی کو کس ترتیب سے رکھو گے؟ تو صحابہ تو جانتے تھے کہ دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بات فرماتے ہیں تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے جب تک کہ آپ لوگوں کو زبان مبارک پر اس کی وحی جاری نہیں ہو جاتی۔ لہذا آقا فرما رہے تو یہ بات ہو کر رہے گی اور بڑھاپا بھی آئے گا، بیماریاں بھی آئیں گی، معذوریاں بھی آئیں گی اور بینائی بھی سرد ہو جائے گی۔ اب ان باتوں کو سوچ کر حضرت سعید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو یہ کہتے کہ یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے کہ اللہ ان مشکلات سے مجھے بچا دے، اور آقا جمعہ سے شفیق پہنچتا جو دعا بھی کر دیتا اور اپنی امت کی اسی کے لیے بے چینی پر اللہ سے مانگ بھی لیتا، لیکن حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے بھی امت کو ایک زندگی سکھوانی تھی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی رضا والی اللہ کی مرضیات والی زندگی کا راستہ امت کو سمجھانے کے لیے صحابہ کو نمونہ بنانا تھا۔ تو آپ نے جب یہ بات کہی کہ سعید ایسے حالات میں تم کیا کرو گے، تو سعید ابن ارقم رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ کے نبی اگر یہ بات طے ہے کہ بیماری آئے گی اور بینائی سرد ہوگی اور میں معذوریوں میں جکڑ دیا جاؤں گا تو میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں اس حالت میں اپنے مولا سے راضی رہوں گا۔ تو آپ نے فرمایا سعید اگر یہ بات ہے کہ تم اللہ کی رضا کا اعلان کرتے ہو تو اللہ کا نبی تمہیں دنیا میں جنتی ہونے کا اعلان کرتا ہے اور خوشخبری دیتا ہے۔ تو گویا اس مزاج امت کا بنایا گیا کہ خوشگواری اور ناگواری میں اللہ کی نسبت پر اپنی زندگی کو گزارو، اور جب دعوت کے ذریعے سے عظمت الہی دل میں اتر گئی اور اللہ رب العزت کی قدرت و کبریائی آ گئی اور یہ بات دل و دماغ میں سما گئی کہ دنیا کی زندگی عارضی اور فانی ہے، اصل معاملہ تو آخرت کا ہے۔ دنیا میں 100 برس کی زندگی ملے، 1000 برس کی زندگی ملے، ہمیشہ 1000 برس تک جوانی ملے، بیماری کبھی پھٹک کے نہ آئے، لیکن موت طے ہے اور دنیا سے رفاقت آدمی کی قائم نہیں رہے گی بلکہ فراق آدمی کے لیے مقدر ہے، دنیا کو فنا طے ہے۔ تو جب یہ دنیا بدلنے والی ہے، نہ یہاں پہ بڑھاپے کا اعتبار، نہ جوانی کا اعتبار، نہ خوشی کا اعتبار، نہ غم کا اعتبار، نہ چیزوں کا اعتبار، نہ سامان کا اعتبار، تو اس لیے اس امت کا مزاج یہ بنایا گیا کہ جب یہ چیزیں اصل نہیں ہیں بلکہ اصل اللہ کی ذات ہے، آخرت ہے، ان کی قدرت ہے، ان کے فیصلے ہیں، ان کے انعامات ہیں جو ابد ہیں جو اللہ اپنے بندوں کو دے گے، تو دنیا کی زندگی کا مقصد تو مر مٹنا اللہ کے نام کے اوپر ہے۔ اب جو مر مٹنے کے لیے تیار ہو وہ ناگواریوں سے گھبرائے گا نہیں، وہ نامعلوم حالات سے بے اعتماد نہیں ہوگا، وہ اپنی مرضی کے ٹوٹنے پر اللہ کے ساتھ بدگمان اور شکوہ اس کی زبان پر نہیں آئے گا، بلکہ اس کا ذہن یہ بنے گا کہ مولا میں تو آپ کی مرضی کے اوپر چلنے والا ہوں اور آپ کی منشا پہ اپنی زندگی کو گزارنے والا ہوں، اور خود پروردگار عالم کی غنی ذات نے اعلان کر دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ من لم یرضى علی قضائی ولم یرضى علی بلائی ولیتخذ ربا سوائی، اور کما قال اللہ تبارک و تعالی، آپ نے فرما دیا اللہ پاک کا حدیث قدسی کا ٹکڑا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے فرماتے ہیں، کہہ دو وہ اللہ فرما رہے ہیں، تو اس کا خلاصہ کیا کہ جو میرے فیصلوں سے راضی نہیں ہوتا
اور میری بلاؤں کو مطمئن نہیں ہوتا تو ایسے کو چاہیے کہ میرے علاوہ کسی اور کو اپنا رب بنا لے. اگر میں رب ہوں تو میری مرضی کے مطابق زندگی گزارو، میری منشا پر اپنی جان و مال کو جھونک دو اور اپنی زندگی کو میری بنیادوں کے اوپر چلا دو. تو یہ راستہ امت کو دعوت کی محنتوں سے، ایمان کے کمالات سے، یقین کے خزانوں سے، جس کا منبع ایمان کی محنت اور اللہ کے راستے میں جان و مال کا لگانا ملا، اس راستے سے امت کو محنت دی گئی. اسی امت کا مزاج یہ بنا کہ ہم اللہ کے راستے کے لیے پیدا کیے گئے. اللہ کی شان کے اعتبار سے لینے کا راستہ، جب لینے کا راستہ صحابہ کو سمجھ میں آ گیا تو بچے اللہ کے راستے میں جان دے رہے ہیں اور بوڑھے اللہ کے راستے میں لگ رہے ہیں اور اس کامل یقین کے ساتھ لگ رہے ہیں کہ اگر موت ملے گی تو اللہ کا انعام ملے گا. ایک صحابی آئے اور وہاں کے میدان میں گھمسان کا معرکہ ہو رہا ہے. آج ایک کھجور کھائی تھی، آدھا کھجور ان کے ہاتھ میں، گویا پورا زندگی کا سرمایہ وہی تھا. نہ ساتھ میں کوئی دولت تھی، نہ آگے پیچھے کوئی تازے توشے تھے اور نہ اور کوئی محبت کے خزانے ساتھ میں تھے. پر آدھا کھجور کھایا ہے، آدھا کھجور باقی ہے. آقا سے نگاہ پڑی، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سامنے گھمسان کا معرکہ چل رہا ہے، اگر میں اس میں خون پڑوں اور دین اور ایمان کی محنتوں میں اپنے جوہر دکھا دوں، نتیجے میں اللہ مجھے شہادت دے دے تو بدلائیے اس کے بدلے میں اللہ مجھے کیا دیں گے؟ آپ نے فرمایا اس کے بدلے اللہ تجھے زمین و آسمان سے بڑی جنت عطا فرمائیں گے. بس اتنا سننا تھا، بے قرار ہو گئے، چہرے کا رنگ بدل گیا. حقارت کے ساتھ اس آدھے کھجور کو دیکھا جو ہاتھ میں ہے اور زبان سے بے ساختہ نکلا، انہو لحیات الطویل، ارے اتنی لمبی زندگی کہ اس آدھے کھجور کے کھانے تک جنت میں داخل ہونے میں صبر کرو. نہیں یہ نہیں ہو سکتا. کھجور کو پھینک دیا اور اپنے آپ کو بے درے اس معرکے میں داخل کر لیا. زندگی کے جوہر دکھا دیے اور ان دشمنوں کی صفوں کو تہس نہس کر دیا، یہاں تک کہ وار سے وار پڑے. اور جب شہادت کا وقت قریب آیا تو فرمایا اس ذات کی قسم جس پہ ایمان ہے بہت کے دامن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اور یہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے. تو میرے دوستوں جب اللہ سے لینے کا مزاج بنا تھا تو جان دینے میں بھی مزاج تھا اور جان کو اللہ کے راستے میں استعمال کرنے میں بھی ذوق تھا. ہر اعتبار سے اپنی زندگیوں کو استعمال کرنا اور دین اور ایمان کی محنتوں میں اپنے آپ کو چلانا، اس طرح اس امت کے چھوٹے اور بڑوں کا مزاج بنا تھا اور بھوکے اور پیٹ بڑوں کا مزاج بنا تھا اور ہر ایک ایمان کی محنت میں چل رہا تھا. اور اللہ کی مددوں پہ اتنا کامل یقین کہ نبی پاک تم دنیا سے رخصت ہو گئے. اس سے بڑا صدمہ اس امت پر آیا نہ قیامت تک کبھی اس سے بڑا صدمہ ہوگا. جو صدمہ حضور پاک تم کے دنیا سے پردہ فرمانے پر صحابہ پر امت کے اوپر آیا تھا کہ آقا اب ہمارے درمیان میں نہیں رہے. جبرائیل امین آتے تھے، اللہ کی وحی آتے تھے، آقا ہم کو سناتے تھے اور ہم آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ کر تسکین پاتے تھے. اب یہ ساری چیزیں ہمارے نگاہوں سے اوجھل ہو گئی. ایسے بڑے گویا سجاد کے زمانے میں ادھر دشمنوں کے سارے تیر و کمان مدینہ طیبہ کی طرف لگے ہوئے ہیں اور مسلمانوں بن کذاب جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا ہے اور مدینہ کا ایک بدبخت، یمن کا ایک بدبخت طبقہ اس کے پیچھے اس کے حواریث میں شامل ہو گیا. اتنے میں ابو مسلم خولانی کا وہاں سے گزر ہوا. یہ تابعی تھے، صحابی نہیں تھے. ان کو اس نے پکڑا، اپنے نرغے میں لیا اور فرمایا یہ بدلا کہ کیا تو مجھے نبی مانتا یا نہیں مانتا؟ آپ نے فرمایا مجھے سنائی نہیں دیتا. اس نے دوبارہ کہا یہ بدلا کہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے نہیں مانتا؟ آپ نے فرمایا بے شک مانتا ہوں. پھر اس نے کہا کہ میری اب آج کیا ہے کہ ہمارا راستہ تجارت کا، ہمارا راستہ زراعت کا، ہمارا راستہ ملازمت کا، لیکن ہمارا راستہ اللہ کا راستہ. تو پہلے تو امت کہنے کو تیار نہیں کہ ہمارا راستہ اللہ کا راستہ، ہمارا راستہ بچوں کا راستہ، ہمارا راستہ روٹی کا راستہ، ہمارا راستہ پیٹ کا راستہ، ہمارا راستہ دنیا کے مال کے ٹکڑوں کو تلاش کرنے کا راستہ، ہمارا راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام امانت کو دنیا میں پھیلانے کا راستہ. تو یہ دیا گیا تھا ہم کو راستہ کہ ہم اس کو اپنا راستہ بناتے، کہ ہم اللہ کے راستے کو اپنا راستہ بناتے. ہمارے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے وجہ اس کی یہ ہے کہ ایمان کی محنتیں چھوٹ گئی اور ایمان ہمارا کمزور ہو گیا. تو ہم نے تجارت کے راستے کو لینے کا راستہ سمجھا، ہم نے ملازمت کے راستے کو لینے کا راستہ سمجھا، ہم نے زراعت کے راستے کو لینے کا راستہ سمجھا اور ہم نے اللہ کے راستے کو دینے کا راستہ سمجھا. ارے بھائی وقت دینا پڑے گا، مال دینا پڑے گا، خرچ دینا پڑے گا. اب جب دینے کا راستہ ہے تو انسان کا مزاج لینے کا ہے، دینے کا نہیں ہے. اب یہ دینے سے گھبرا رہا اور لینے کے راستے کو تلاش کر رہا. اور فرمایا حالانکہ اگر تم ایمان کی آنکھوں سے دیکھو
اور تم اگر اسلام کی بنیاد پر اپنی زندگی کو اس معاشرے میں رکھ کے سوچو اور صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھو اور آقا کو اپنا نمونہ بناؤ تو تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ کا راستہ دینے کا راستہ نہیں ہے، اللہ کا راستہ اللہ کی شان کے اعتبار سے لینے کا راستہ ہے۔ باقی راستے محدود ہیں، تجارت کے راستے میں جب تک محنت کی جب تک ملے گا، اور جب دکان بند کر دی تو تجارت بند ہو گئی، لیکن خرچے برقرار ہیں۔ آپ جا رہے ہیں تو کار کا خرچہ ہے، آپ پی رہے ہیں تو پینے کا خرچہ ہے، آپ پاس مہمان آ گئے تو کھلانے کا خرچہ ہے، آپ گھر میں گرمی کے زمانے میں ہے تو کرنٹ کا خرچہ ہے، اور آپ سردی کے زمانے میں ہے تو آپ کو لحاظوں کا راحتوں کے بستروں کا خرچہ ہے۔ تو خرچے تو 24 گھنٹے لگے ہوئے ہیں اور آمدنی محدود ہے کہ جب تک تجارت کی ملا اور جب تجارت بند کی آپ کی آمدنی ختم ہو گئی۔ اسی طرح زراعت کی تو جب فصل چلی تو مل گیا، فصل ختم ہوگی تو ملنا ختم ہو گیا۔ اور ملازمت کی تو 8 گھنٹے ملا اور 24 گھنٹے کا خرچہ چل رہا، اپنے پہ چل رہا، اپنی بیوی پہ چل رہا، اپنے بچوں پہ چل رہا، خوشی پہ چل رہا، غم پہ چل رہا، بیماری پہ چل رہا۔ اب آدمی اس کو لینے کا راستہ سمجھ رہا، حالانکہ یہ دھوکے کا راستہ ہے۔ یہ لینے کا راستہ کہاں ہوا؟ 8 گھنٹے ملا اور 24 گھنٹے کے خرچے چلے۔ اور اللہ کا راستہ اللہ کی شان کے اعتبار سے لینے کا راستہ ہے۔ ایسا راستہ ہے کہ جب یہ بندہ اپنی زندگی کو تقوی کی بنا لے اور دین کی فکر اور انسانیت کے حق کو بنا لے اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر اپنی جان و مال کے لگانے کے مزاج کو بنا لے تو یہ اللہ کی نگاہ میں اللہ کے راستے میں شمار ہو جاتا ہے۔ جب یہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے تو اللہ اپنی شان کے اعتبار سے دیتے ہیں، اور شان کے اعتبار سے جو کچھ دیں گے وہ تو آخرت میں دیں گے۔ اس لیے کہ دنیا بے قیمت جگہ ہے، یہ اللہ کے شان کے اعتبار سے لینے کی جگہ نہیں ہے۔ جیسا کہ آج کی بات میں 12 اپنے آپس میں ایک دوسرے سے سنا کہ اگر ایک عمر اپنی انگلی کو نکال دے تو اس کے ناخن کو دیکھ کر، یا ایک کپڑا اگر جنت آسمان سے نیچے لٹکا دیا جائے تو اس کپڑے کے حسن کو دیکھ کر نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی، کلی کے منہ کو آ جائیں گے۔ بیٹا اپنے باپ کو پہچان نہ بھول جائے گا، باپ اپنے بیٹے کی خبرگیری لینے سے مست اور مدہوش ہو جائے گا، اور یہ سورج اور چاند بیٹور اور بالکل گویا بجھے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ ایسی حالت میں جب ایک کپڑے کے ٹکڑے کو دیکھنا یہ دنیا برداشت نہیں کر سکتی تو دنیا اللہ کی شان کے اعتبار سے کیا دے دی؟ تو شان کے اعتبار سے دینے کی جگہ تو اللہ نے آخرت بنائی، لیکن جسے اللہ آخرت میں اپنی شان کے مطابق دیں گے اسے دنیا میں اللہ اتنا دیتے ہیں کہ جب تم میرے راستے کو اپنا راستہ بنا رہے ہیں تو گویا میرے خزانوں سے لینے کے راستے پہ تم آ گئے۔ اب تو تم سو رہے ہیں تو تمہارے سونے پر بھی دوں گا، اور تم بیمار پڑ رہے ہیں تو تمہاری بیماریوں پر بھی دوں گا، جیسے صحابہ کو دیا، اور ایسے دیا کہ بیماریوں کے اندر وہ مست ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی جب برکت بتلائی اور کہا کہ بخار آتا ہے اور آگا کے اندر اتر جاتا ہے تو جس جوڑ میں جاتا ہے تو اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، جسم کو پاک کر دیتا ہے۔ ایک آدمی نے دعا کر لی کہ اللہ تو بخار کو مستقل نعمت بنا کے مجھے دے دے۔ اب اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو دیکھ رہے کہ چہرہ سیاہ پڑتے جا رہا، حالت گھلتی چلے جا رہی، تو بلا کے فرمایا کیا حال ہے؟ تو فرمایا آقا آپ نے فرمایا تھا، تو فرمایا حالات آ جائے تو استغفار کرو اللہ کی طرف سے، ورنہ اپنی طرف سے ناز مت کرو۔ اور آپ نے دعا کی کہ اللہ تو اس کی بیماری کو صحت سے مبدل فرما دے۔ تو گویا اس طرح یہ امت اللہ سے لینے کے راستے پہ پڑی تھی کہ ان چیزوں کو مانگنا اور لینا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشق کرائی تھی اور امت کا مزاج بنایا تھا۔ اتنا مزاج بنایا تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات کر رہے ہیں اور ہم کو کوئی نظر نہیں آ رہا کہ آپ کس سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جب گفتگو ختم ہوئی تو ہم نے پوچھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس سے گفتگو کر رہے تھے؟ فرمایا اللہ نے بخار کو بھیجا، اور وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور مدینے کی کسی بستی میں داخل ہونے کا حکم ہے اور آپ کے اوپر فیصلہ ہے، آپ فرما دیجیے کہ میں کدھر جاؤں؟ تو میں نے کہا قبا والوں کی طرف چلا جا۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے کے شہر میں رہنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنے تھے کہ تھوڑی دیر نہیں گزری کہ قبا کے لوگ جو آنے لگے تو وہاں سے گزرنے والے قافلے کہنے لگے کہ قبا میں لوگ بخار میں مبتلا ہیں، بچے بڑے اسی مشقت میں پڑے ہیں، عورتیں اور مرد اسی میں کرا رہے ہیں، گھروں کی حالت میں طبیعتیں بے چین ہیں، یہاں تک کہ وقت آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبا سے اور کہا اللہ کے نبی قبا کے اندر بخار پھیلا ہوا ہے، آپ دعا فرما دیجیے کہ اس بخار سے اللہ میں نجات دے دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے امتحان ڈالا اور یہ فرمایا اگر تم کہو تو میں دعا کر دوں اور اللہ اس بخار کو ہٹا دے،
اور اگر تم راضی رہو تو یہ بخار اپنی میعاد پوری کر کے چلا جائے گا، لیکن اس کے بدلے اللہ تمہاری مغفرت فرما دیں گے۔ بتاؤ تم ان دونوں میں کس کا انتخاب کرتے ہو؟ تو صحابہ بے اختیار کہنے لگے اے اللہ کے نبی بس بس، اب ہم نہیں چاہتے کہ بخار ہمارے پاس سے جائے، ہم تو مغفرت سے طلبگار ہیں، اس کی میعاد کو ہم گوارا کریں گے اور اس کے اندر آنے والی کیفیتوں کو ہم جھیل لیں گے، لیکن مغفرت کی دولت کے لیے ہم طلبگار ہیں کہ اب اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ تو وہ امت کا مزاج یہ بنا تھا کہ تم دنیا کے طلبگار مت بنو، تم دنیا میں دین کے خدمتگار بنو، تم دین کے مددگار بنو۔ اسی لیے ایک انصار کہا گیا کہ انصار کون؟ جو دین کے مدد کرنے والے ہیں، کہ تم اللہ کے دین کے مدد کرنے والے بن جاؤ۔ تو کیا ہوگا کہ پھر اللہ کے راستے میں تمہاری زندگی شمار ہوگی، پھر اللہ اپنی شان کے مطابق دیں گے۔ جب اللہ اپنی شان کے مطابق دیں گے تو پھر کمائی 24 گھنٹے کی ہو گئی۔ بیماری میں اللہ دے رہے، صحت میں اللہ دے رہے، رات میں اللہ دے رہے، دن میں اللہ دے رہے، خوشی میں اللہ دے رہے، غم میں اللہ دے رہے۔ اب نتیجہ یہ تھا کہ امت اللہ سے لینے پہ آ گئی تو پورا مدینہ مہمان خانہ بنا ہوا تھا کہ فقر و فاقے کے گھروں میں مسافر پروری پایا کرتے تھے اور وہاں پر یتیم گھروں کے اندر زندگی گزارا کرتے تھے اور لوگ ان کی ضرورتوں کو پورا کر کر خوش ہوتے تھے، یہ کہہ کر کہ ہم ان کے کام آئیں گے، اللہ ہمارے کام آ جائے گا اور اللہ کے خزانوں سے ہم کو مل جائے گا۔ اب یقین اللہ کی ذات پر جڑا اور اللہ سے لینے کے مزاج پر اس امت کو کھڑا کیا گیا۔ تو امت کی نگاہوں میں مرد ہو یا عورتیں ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ان کا مزاج یہ تھا کہ اللہ کی مرضی پر اپنی زندگی کو ڈال دو کہ اللہ کی شان کے اعتبار سے ہم لینے والے بن جائیں۔ اب نتیجہ یہ تھا جب اللہ کی شان کے اعتبار سے مل رہا تھا تو جب ملنا ہی ملنا ہے، ہر عمل کے اوپر مل رہا ہے تو خرچ کا کوئی سوال نہیں اور آمدنی آمدنی ہے، تو اب نتیجے میں صحابہ کو پریشانی گئے گی۔ اب ان میں دعا کی طاقت آئی، ان میں اللہ کے خزانوں پہ بھروسہ آیا، ان کی زندگی کو دیکھ کر غیر اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مدینے کی زندگی میں صحابہ کے خرچے 4 گنا بڑھ گئے اور آمدنی 4 گنا گھٹ گئی۔ اللہ کے دین کی محنتوں میں لگ گئے تو جتنا وقت دین کی محنتوں میں رہتے، تعلیم کے حلقوں میں رہتے، مسجد کی آبادی میں رہتے، جماعتوں کی نصرت میں رہتے، وہ وقت ان کا کمائیوں سے ہٹ گیا اور اس کے نتیجے میں اللہ کے راستے کے مہمان آتے تو اس کو دین سکھاتے، اس کو اپنے گھروں میں ٹھہراتے تو اتنے ان کے خرچے گہرے نہیں چہرے اضافہ ہو گئے۔ اب پھر اس کے بعد جب وہ واپس جاتے تو ان کو ہدایت دیتے، ان کے ساتھ محبت کرتے تو گویا 4 گنا ان کے خرچوں کا اضافہ ہو گیا اور 4 گنا ان کی آمدنی کم ہو گئی۔ اب مدینے کے یہود پریشان ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو تمہاری چیزیں ہمارے ہاں گروی پڑے رہتی اور رہتی اور اب تمہاری زندگی کو کیا ہو گیا کہ آمدنی تمہاری کم ہو گئی، بازاروں میں تم کم نظر آتے ہو، مشغلوں میں تم کم لگتے ہو اور لوگ باہر سے چلے آ رہے ہیں، وہ تمہارے گھر کھانا کھا رہے ہیں، جا رہے ہیں تو ان کی سواریوں کی پیٹ پہ ہدایے اور تحائف رکھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ تم سلوک کر رہے ہیں اور پھر اس کے باوجود تم ہمارے سے کبھی خرچ نہیں لیتے اور کبھی کسی سودی معاملے لین دین میں تم نہیں آتے اور کبھی تم ہماری طرف مائل نہیں ہوتے۔ تو صحابہ کرام جواب میں ان کو کہتے کہ اللہ نے ایسے نبی کو ہمارے درمیان میں بھیج دیا ہے جس کی برکت سے اللہ تھوڑے میں اضافہ کر دیتے ہیں، اپنے غیبی خزانوں سے مدد کر دیتے ہیں، ہماری ضرورتوں کی کفایت ہو جاتی ہے اور اللہ نے ہمیں مخلوق سے بے نیاز کر دیا۔ تو نتیجہ یہ تھا کہ مدینے کے یہود کا بڑا طبقہ صحابہ کرام کی استناد اور توقل کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوا۔ تو اس طرح اللہ کے خزانوں سے لینے کا مزاج امت کا بنا تھا۔ اب تو میرے دوستوں لینے کا مزاج کیا بنتا؟ ذرا دنیا کی بات آئی تو راج سنور جاتے اور ذرا مال کے تذکرے آئے تو آدمی کی نگاہیں بھٹک جاتی اور ذرا دنیا کے چونچلوں کے باتیں سامنے آئے تو ذہن اپنی جگہ میں نہیں رہتا۔ اب تو بگاڑ اس انتہا پہ آ گیا۔ ابھی مغرب کی نماز میں نے بھی پڑھی، آپ نے بھی پڑھی، آج بھی اپنی اپنی نمازوں کا جائزہ لے رہے، میں اپنی نماز کا، آپ اپنی نماز کا، اور اس بات کو سوچے کہ اللہ اکبر سے لے کے سلام پھیرنے تک ہماری نماز کی کیفیت کیا تھی تو پتا چلے گا دکان، مکان، دوست، عزیز، اقارب، دشمن، علاج، بیماری سب یاد آئے، لیکن اس نماز میں اللہ کی لذت، آخرت کی عظمت، نبی کی محبت، دین کی فکریں، اپنی زندگی کی نظامت، جو چیزیں نماز کے خشوع و خضوع کو بڑھاتی اور اللہ کی نسبت سے پیدا کرتی، یہاں تک کہ پوری نماز میں ایک سجدے میں اللہ کے نام سے لینے کی لذت کو ڈھونڈنا پڑے گا تو زندگی خالی نظر آئے گی۔ اسی لیے کہ ان محنتوں کی زندگی کھوکھلی ہو گئی تو ہماری مسجدوں میں بازار کی کیفیت آ گئی اور صحابہ کے بازاروں میں مسجد کے ایمان کے تقاضے پیدا ہو گئے اور وہ ایمان والی فکروں اور ایمان والی نسبتوں پر اپنی زندگیوں کو گزار رہے تھے اور اس جذبے کے ساتھ وہ اپنی زندگیوں کو چلا رہے تھے۔ ان کے سامنے ایک ہی چیز تھی کہ اللہ کے خزانے اصل ہے، اللہ کا راستہ دینے کا راستہ نہیں ہے،
اللہ سے لینے کا راستہ ہے اور اس کی شان کے مطابق لینے کا راستہ ہے. اب اللہ سے لینے والے بنو. اب اللہ سے لینے والے بنو تو اس کے لیے اس امت کو دعا کی طاقت دی گئی. اور بخار حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرمایا کرتے تھے کہ دعا کی طاقت یہ افراد کی نعمت نہیں ہے بلکہ یہ امت کی نعمت ہے. اللہ کے نبی صاحب نے پوری امت کو دعا والا بنایا کہ تم اپنی ضرورتوں میں اللہ سے مانگنے والے بنو اور اللہ سے لینے والے بنو. اور ایسا یقین امت کو دعا کا دیا گیا کہ ایسے نازک حالات کے اندر اتنا اطمینان دعا والی کیفیت کے اوپر کہ مدینے کا بازار ہے, مجمع بھرا ہوا ہے, عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں اور ایک گستاخ آیا اور اس نے عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کے بول بولے. آپ نے سنا تو فرمایا خبردار اپنی زبان بند کر لے اور یہ ورنہ یاد رکھ میں ایسی بدعا کروں گا کہ تیری اس پر آنے والا اللہ کا عذاب اوروں کے لیے عبرت کا سبب بن جائے گا. اس بے باک نے اور مذاق اڑایا. جب آدمی بے ادبی پہ آتا ہے اور جب آدمی بے عزتی پہ آتا ہے اور جب آدمی بدگمانی پہ آتا ہے تو اس کی پہلی ضرورت یہ ہوتی کہ یہ حق کو پہچاننے سے محروم ہو جاتا ہے. ارے کیا لے کے میں نے مطلب دعوت کرنا, میرے کیا لے کے میں نے مطلب سر پہ بستر اٹھا کے چلنا, یہی کام ہے. ارے ایمان والوں کی زندگی کو دیکھیں گے تو دل تڑپ اٹھے گا, کلیجے پھٹ پڑیں گے کہ حکومت کا کتنا طبقہ ایمان کے بغیر دنیا سے جا رہا ہے, کلمے کے بغیر مر رہا ہے, جنازے کے بغیر دفن ہو رہا ہے. اور میری زندگیاں اپنے گھر کی اور اپنی ضرورت کی راحت, کہیں آپ کے ساتھ کوئی اور گستاخی تو نہیں کر رہی, کہیں اس سے پہلے اوجڑی لڑکی تھی آپ کوئی اونٹ کی اوجڑی لا کر تو گردن مبارک میں نہیں ڈالتی. اس بے قراری میں ہمارا دل تڑپتا اور ہم گھروں سے باہر نکل جاتے اور جن راستوں سے آپ کے آنے کی امید ہوتی انہیں دیکھتے دیکھتے میری آنکھیں دکھنے لگی. اتنے میں غبار اٹھا, آقا کی شبیہ مبارک نظر آئی تو دل کو ٹھنڈک ہوئی. اتنے میں دوڑی آپ کے قریب تو کیا دیکھا کہ غبار کے اندر آپ نظر پڑے تو اس قدر تھکے ہوئے ہیں کہ جدھر قدم مبارک رکھتے ہیں ادھر جھونک نکل جاتا اور کاغذ جھک جاتا. اس بے حال کیفیت کے اندر آپ چلے آ رہے ہیں کہ دشمن نے آپ کے کرتے کو تار تار کر دیا اور پورا کرکٹ آپ کے اوپر بھر دیا. آپ کے بالوں میں بھی کچرا اٹکا ہوا ہے, آپ کی داڑھی مبارک میں بھی کچرا بھرا ہوا ہے, آپ کی مبارک پلکوں میں بھی گرد و غبار ہے. اس حالت کو دیکھ کے فرمایا میں نے اپنے دوپٹے سے اباجان صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کو صاف کرنا شروع کیا اور بے اختیار میری آہیں نکل گئی اور میں نے رو کر کہا اے اباجان صلی اللہ علیہ وسلم آپ بخشائے ہیں, انبیاء کے امام ہیں, اللہ کے لاڈلے نبی ہے, اتنی محنت کا کو اٹھاتے ہیں کہ دشمن آپ کا یہ ہاتھ بنا دیتا ہے. تو آقا کو اپنی بیٹی کی محبت دیکھی نہیں گئی, بے اختیار آپ کے آنسو چہرے پہ ٹپک گئے. آپ نے لاڈ کی بیٹی کو قریب کر لیا, اس کے سر مبارک پہ ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا کہ میری بیٹی غفلت تھا, اپنے باپ کا حال دیکھ کے اپنے دل کو چھوٹا بن کر سن لے, اپنے رب کی خوشخبری میں تجھے سناتا ہوں. میرا اور تیرے رب نے فیصلہ فرمایا ہے, اب یہ کلمہ گھر گھر اور در در عام ہو کر رہے گا اور ہر گھر میں سنائی دے گا. خوش نصیب ہوگا جو اس کو قبول کر لے گا اور بد نصیب و بدبخت ہوگا جو اس کا انکار کرے گا. یہ کہہ کر آپ نے لاڈلی بیٹیوں کو تسلی دی, لیکن دین کی محنت کو اور اللہ کے راستے کے اس ذوق اور کام کو اور اس امانت کو مذہب نبوت کو نہ چھوڑا, نہ امت کو اس سے ہٹنے دیا, بلکہ رات کی امت کو اس محنت کے اندر چلایا. اسی دین کی اور ایمان کی محنتوں میں جھونکے گئے اور رات کی ان قربانیوں میں اپنے آپ کو بھلا دیا. یہاں تک کہ جو فرمایا اے میری امت قیامت کے میدان میں اللہ پاک مجھے اونچا مقام دیں گے, لیکن میں اس سے فخر نہیں کرتا. لوائے حمد میرے ہاتھ میں ہوگا, حمد کا جھنڈا ہوگا اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے سائے میں ہوں گے, لیکن یاد رکھنا میں اس سے فخر نہیں کرتا. مجھے مقام محمود ملے گا جو کسی نبی کو نہیں ملے گا, لیکن میری امت